وہاں سے محبت ایسی، ہر ہفتے در پہ جانے والا ہر مہینے تو جاتا ہی ہے، وہاں تو جاتا ہی، جب تک 1 مہینے میں یا 2 مہینے میں نہ جائے دربار پہ اس بے چین رہتا ہے۔ میں سچ مذاق کر رہا ہوں، مذاق نہیں کر رہا، میں ابھی کچھ لوگوں سے باتیں کر رہا تھا، مجھے کہہ رہا شاہ صاحب آپ جا رہے ہو رمضان میں مدینہ شریف؟ اللہ توفیق دے گا، زندگی نے صحت دی، جاؤں گا۔ تو میں نے کہا آ جانا تو، کہاں آ سکتا ہوں، کہاں، یوں آئیں بائیں شائیں حالات ہے۔ اور میں نے کہا تو غریب نواز سال میں کتنی دفعہ جاتا ہے؟ 5-6 بار تو جاتا ہی جاتا ہوں۔ ایک واہ واہ محنت بھائی، آپ لوگ بھی گواہی دو گے نا، صحیح نا، 4 یا 5-6۔ میں نے کہا یار ایک جانے کا خرچہ 10,000 تو ہوتا ہی ہوگا، تیرا ہوٹل یہ وہ، اب تو کیلکولیٹ کر دو، 1 سوال 1 لاکھ تو تیرا یہی بن جاتا ہے۔ اب تو ایک اس کو روک کے مدینے آ جا تو خواجہ صاحب بھی خوش ہو جائیں گے کہ چلو اس نے نیت اچھے جگہ کی ہے، اللہ ہوا سرکار کے در کی ہے۔ ایک میں نے اظہار فن ایسی بات کی آپ کے لیے، ایسا نہیں، مطلب اس کی اللہ اپنا ہی ایک مزاج ہے۔ تو خواجہ غریب نواز کی کرامتیں آپ کو پتہ ہے۔ اب کرامت کیا ہے سنیں، دیر آر کرامت، دیر آر اے میریکل، کوئی ایسا عمل جو عقل سے ماورا ہو، عقل جس کو نہ مانے، عقل جس کو نہ مانے، عقل سے ماورا ہو، فطرت سے الگ ہو، کوئی ایسا کمال اگر نبی سے صادر ہو تو اس کو کہتے ہیں معجزہ۔ اور کسی یہی بغیر فطرت، یعنی فطرت کا کمال کہ فطرت میں نہیں ہے، مثال دیتا ہوں، چلیں میں تو خاک ہوں، میں نہیں کہہ رہا، میں ہی چلو کہہ لیتا ہوں، مثال تو دینی ہے نا۔ میں کہوں دیکھو سامنے شیشہ ٹوٹ گیا، دھڑ سے شیشہ ٹوٹ گیا، آپ نے کہا یار بابا کیا بات ہے، شیشہ توڑ دیا، کیا بھائی والی، کیا زبان میں اثر ہے۔ پھر کچھ تو لوگ بولیں گے ابے کسی نے پتھر باہر مار دیا ہوگا، اتفاق ہو گیا ہوگا تو بابا کا شیشہ ٹوٹ گیا ہوگا، ٹھیک ہے نا، یہ عقل میں آتی بات، سمجھ گئے؟ جو اعتراض کرتے ہیں نا وہ بھی سمجھ لیں۔ اب کیا ہو، میں کہہ رہا اچھا یہ بات ہے، یہ لو جڑ جا شیشہ، تو شیشہ جڑ گیا پورا کا پورا۔ پھر تو تم کہو گے یار یہ تو اتنی آسانی سے جوڑ نہیں سکتا، یہ کمال ہے، عقل میں بات نہیں آتی، یہ عقل میں بات نہیں آئی، اس کو کہتے ہیں کرامت، کسی ولی سے صادر ہو۔ ولی وہ باشرع شریعت کے جاننے والا عالم فاضل، وہ ولی کی بات ہو رہی ہے، وہ دکھائے کمال، سب دکھاتے ہیں۔ حواس خمسہ اللہ نے ہر ایک کو دیا ہے، کیوں؟ ہندو نہیں کرتے کیا؟ غیر مسلم نہیں کرتے کیا؟ عیسائی نہیں کرتے؟ یہ بھی ماہر ہوتے ہیں اپنے اپنے فن، تمہیں کیا معلوم؟ یہ جوشتی ووشتی سب اپنے اپنے آپ سے، آپ کو آپ جادو کہہ لو، کچھ بھی کہہ لو، جو فن کہہ لو، ان کا کرتب کہہ لو، جانتے ہیں۔ تو اب سنو کرائٹیریا آپ کو بتا رہا ہوں، 5 کرائٹیریا اس میں دیکھ لیں آپ۔ پہلے تو میں نے آپ کو معجزہ بتا دیا، پھر آپ کو میں نے ولایت بتا دی، کرامت ولی سے صادر ہو۔ پھر ایک آتا معونہ، اس کو کہتے ہیں کہ عام مسلمان میرے جیسا، آپ جیسا آدمی کوئی ایسی کام کر لے، کوئی ایسی بات کر لے، بشارت کر دے، اٹھ کے رائے جزاک اللہ، بیٹھے رہتے آپ تو سبحان اللہ، ثواب ہی ثواب۔ تو وہ معونت وہ ہے جو ایک دیندار عام مسلمان سے کوئی چیز صادر ہو جاتی ہے مسلمان، تو یار میرے بھائی نے، جب کیا بھائی یار کمال ہے، جو بولتا ہے وہ ہو جاتا ہے، یہ کہتے ہیں معونت۔ تیسری کہتے ہیں اس معونت کے بعد تیسرا کہلاتا ہے استدراج، یعنی چوتھا، پہلا ہو گیا معجزہ کرامت، اس کے بعد ہوگی معونت، اور چوتھا ہو گیا استدراج۔ استدراج اس کو کہتے ہیں کہ کوئی مسلمان تو ہو لیکن فاسق فاجر، اور یہ عام ملیں گے آپ کو، جتنے پیر فقیر بہت سارے، اندازے کے مطابق 90% پیر فقیر، 80% چلو یار ناراض نہ ہو، 70% بھائی چلو یار، 50% مان لو یار، کچھ تو ہاں تو کرو، ڈرو مت، 50% ایسے پیر فقیر ولی ملیں گے نا، کرتب دکھاتے رہو گے، وہ جھنڈا لگا ہوا ہے، بابا نے جبہ پہنا ہوا ہے، حق حق اور بس، لیکن آپ اس کو دیکھو وہ نہ وہ نماز کے پاس جاتا ہے، نہ وہ شریعت کا پابند ہے، 8 انگوٹھیاں پہنی ہوئی طرح طرح کی، اور انگوٹھیوں کو بھی بتاتا ہے یہ فلانی مورا ہے، یہ فلانا کا مورا ہے، یہ یوں کر دیتا ہے، استغفر اللہ۔ پھر اللہ رب العالمین کیا، اللہ رب العالمین نہیں کچھ نہیں کر سکتا، یہ تو پتھروں پہ اعتبار کرتا ہے، تو سب بڑا شرک تو یہی ہے۔ اندھا بندہ ایک انگوٹھی الاؤ ہے، وہ بھی ماشا کے 4.5 ماشا کے حساب سے، چاندی کی، صرف سونا تو حرام ہے، وہ تو سب انگوٹھیاں پہن کے، کڑے پہن کے سب، اور صادر بھی ہو جاتی ہے بہت ساری چیزیں اس سے، کرتب ہے نا، وہ دکھا دیتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کیا، استدراج۔ لیکن یہ کافر بھی کر سکتے ہیں، یا استدراج کافر سے بھی ہو سکتا ہے، کافر کوئی ایسا ہو۔ اب پانچواں اور آخری کہلاتا ہے اہانت۔ 5واں آپ نے سمجھ لیے، اہانت اس کو کہتے ہیں جو کافر لوگ، بنگالی جو تھے نا، بڑے بڑے یہ سب نان مسلم، وہ کرتب دکھا کے، جادو دکھا کے، جو بھی دکھا کے، یہاں بھی ہمارے یہاں بہت سارے اس طرح کے غیر مسلم کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اہانت۔ اگر اس سے فطرت خلاف عقل کوئی ایسا کام کر جائے، اگر وہ عمل ہے تو اس کو ولایت یا کرامت یا وہ معجزہ نہیں کہیں گے، اس کو پھر یہ کہیں گے یہ اہانت ہے۔ اس پہ عقیدہ رکھنا، دھیان رکھنا، اور دنیا کو کہنا
سخت گناہ ہے، بلکہ گناہ کیا بعض اوقات تو ایمان سے بھی خارج ہو جاتا ہے اگر کوئی اس کو مان لے. یعنی کوئی جادو کر رہا ہے اور آپ اس کی طرف چلے جائیں علاج کرانے کسی کے ساتھ، کرا تو آپ بھی لپیٹے میں آ گئے. جادو والے کی بخشش نہیں ہے. جادو والا سیدھے جادو کرنے والا، جادو میں شامل ہونے والا، معاونت کرنے والا، مشورہ دینے والا، کچھ بھی ذرا سا بھی چور چالوں میں سے کیا، میرے سرکار کا فرمان ہے اس کی بخشش نہیں، یہ تو سیدھا سیدھا جہنم کی آگ ہے. بچو اپنے، خاص کر یہ عورتیں بہت زیادہ شامل ہوتی ہیں، انہیں بھی میری نصیحت ہے، کیوں اپنی عاقبت خراب کرتے ہو؟ جانا تو وہی ہے نا، والدار الاخرہ وہی تو جگہ ہے جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا. کیوں اس دنیا کے 4 دن کی دنیا کے لیے الٹے سیدھے تیری بہو تیری ساس اس کے چکروں میں رہ کے فتنے فساد کریں، جائیدادوں کے لیے فتنے فساد کریں؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو محفوظ فرمائے. میرے دوست و بزرگ اب ذکر کر رہے تھے